إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام کے ناطے سب مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بہن اور بھائی ہیں۔ ایک مسلمان اس کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ خیر خواہی والا ہوتا ہے، وہ اس کا بھلا چاہتا ہے۔ الدین النصیحہ، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا، اس کے بھلے کی سوچتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مدد کے وقت اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ اسے کم تر اور حقیر جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن آپس میں ایک دیوار کی مانند ہیں
جس طرح دیوار آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو اٹھا کر کہیں پھینک سکتا ہے، لیکن جب زیادہ اینٹیں ایک ترتیب کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے، رکھ دیا جائے، لگا دیا جائے تو وہ ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ اب اس کو ہلانا، اس کو گرانا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، جس طرح کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اور مثال دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے، اس کا رویہ ہونا چاہیے، اس کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لحاظ سے اس طرح ہے۔ مثل الجسد، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کے اندر کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو وہ صرف ایک حصے کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے جسم کی تکلیف ہے، اور اس ایک حصے کی تکلیف کی وجہ سے باقی جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، باقی جسم کو بھی بخار ہو جاتا ہے، اور باقی جسم بھی بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاؤں میں درد ہے، پاؤں کے ناخن میں درد ہے، تو وہ اس کے ناخن کی درد نہیں بلکہ پورے جسم کی درد ہوتی ہے، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہی مثال مسلمانوں کی آپس میں ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کا کوئی مسئلہ بنے تو وہ ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سارے مسلمان اس کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اسلامی نقطہ نظر سے ایک رویہ ہونا چاہیے، برتاؤ ہونا چاہیے، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا احساس کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو تنگ نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا، اس کے بھلے کی سوچتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ایک خود غرض قوم ہے۔ ہر بندہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا نقصان ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی ہو جائے، دوسرے کا دکھ درد کا احساس کرنا دور کی بات، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا ہم نقصان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہم دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دانستہ طور پر دوسروں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات نادانستہ طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس طریقے سے، ہمارے اس طرح بات کرنے سے، ہمارے اس رویے سے، ہمارے اس معاملے سے دوسرا بندہ پریشان ہے۔ مسلمان، کامل مسلمان اس کو قرار دیا گیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے ساتھ دوسرے مسلمان تنگ ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کر کے دیکھ لیں، اگر صرف اور صرف مسلمان اس نقطہ کو سمجھ جائیں، اس بات کو سمجھ جائیں، اور ہم اس کے پابند ہو جائیں، طے کر لیں کہ میری طرف سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، ہمارے بہت سارے مسائل معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جتنی حرام بازاری ہوتی ہے،
بازاروں کے اندر حرام کاروبار ہوتے ہیں، دھوکہ فراڈ کا معاملہ ہوتا ہے، رشوت کے معاملات چلتے ہیں، جتنے معاملات ہیں، خود غرضی والے معاملات ہیں، سارے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو احساس ہو کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گا، ملاوٹ کروں گا، دو نمبری کروں گا، کسی کے ساتھ غلط بیانی کروں گا، اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو پریشانی ہوگی، اس کو دکھ ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے اخلاق سنور سکتے ہیں، ہمارے رویے بدل سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات طے کر لیں کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب لوگ جمع تھے، مسلمان جمع تھے، سب کے سامنے پہلے تو آپ نے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے، لوگوں سے چند ایک باتیں پوچھیں، لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ کہا جی ہاں ذو الحجہ ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ ہے۔ فرمایا جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا گھر، حرمت والا گھر مکہ نہیں ہے؟ بیت اللہ مکہ اللہ کی حرمت والی جو جگہ ہے وہ نہیں ہے؟ کہا جی ہاں وہی ہے، یہ شہر مکہ ہے۔ فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حرمت والا دن ذو الحجہ کی 10 تاریخ وہ نہیں ہے؟ کہا یہی ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ان چیزوں کی حرمت زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کا خیال رکھتے تھے، کافر تھے لیکن بیت اللہ کو حرمت والا جانتے تھے، مکہ کو حرمت والا جانتے تھے۔ اگر انہیں کسی کو قتل کرنا ہوتا، بلکہ جیسا حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خبیب رضی اللہ عنہ کو ان مشرکوں نے قتل کرنا تھا، قتل کرنے سے پہلے انہیں حرم سے باہر لے کے گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حرم کے اندر، حرم کی حدود میں کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی حرم کی حدود سے باہر لے کر اس کو قتل کرنے کے لیے لے کے گئے۔ وہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے اموال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اسی طرح حرام اور حرمت والے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اس کو بہائے، اس کی عزت کو خراب کرے، اس کے مال کو ہڑپ کر جائے، اس کی طرف سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، اس کا تعلق اس کے خون کے ساتھ ہو، اس کے جسم کے ساتھ ہو، اس کے مال کے ساتھ ہو، اس کی عزت کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے حرام ہے۔ اور یہ اس طرح حرام ہے جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور اونچی آواز سے آپ نے یہ الفاظ عطا فرمائے، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم۔ اے نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں، وہ لوگوں جو ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے، نئے مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر پختہ نہیں ہوا، دلوں کے اندر گھر نہیں کر چکا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دو، ولا تعیروہم، انہیں آر نہیں دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے رازوں کے پیچھے نہیں پڑو، فإنہ من تتبع عورت اخی، یاد رکھو جو کسی بندے کے راز کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی ٹو میں جاتا ہے، اس کی خرامیاں تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کے چھپی ہوئی چیزوں کو اس کی ٹو لگاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جس کی چھپی ہوئی چیزوں کی ٹو میں ہو جائے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ احکم الحاکمین اس کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو۔
جو دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، تاکہ اس کے عیبوں کو نمایاں کرے، اللہ احکم الحاکمین بھی اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو نمایاں کر کے اس کو رسوا کر دے گا۔ لہذا فرمایا کہ کسی کو آر نہیں دلاؤ، تکلیف نہیں دو، اور کسی کے چھپے ہوئی باتوں کو، چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس حدیث کے راوی ابن عمر ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن بیت اللہ کو اس کے اوپر نظر پڑی، دیکھا، ظاہری بات ہے بیت اللہ کا ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس کا حجر اسود کا بوسہ دینے کی، بیت اللہ کے لوگ طواف کرتے ہیں، کہنے لگے ما اعظما کی و اعظم حرمتو کی، اے بیت اللہ تیری شان کتنی زیادہ ہے اور تیری حرمت کتنی ہے، والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کی، لیکن ایک مومن کی حرمت اے بیت اللہ اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، مسلمان کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا کسی بھی طریقے سے، شریعت اسلامیہ اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں بیان کرتی ہے اور سختی سے منع کرتی ہے۔ اس کا کوئی بھی انداز ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اپنی زبان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لے، کسی کو تکلیف دے دے، کسی کے اوپر بہتان لگا دے، کسی کو حقیر کلمات ادا کر دے، کسی کا الٹا نام لے کر کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو باتوں باتوں میں کہنے لگی حسبو کا صفیہ تو قضا و قضا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بات کر دی کہ آپ کو وہ آپ کی بیوی صفیہ وہی کافی ہے۔ تانی انہا کثیرہ، ان کی مراد یہ تھی وہ چھوٹے قد والی صفیہ۔ اب یاد غور کریں ذرا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد شاید اتنی بڑی بات کرنا، ان کی تحقیر کرنا نہیں تھا، اتنی سی بات کہی، الفاظ بھی پورے ادا نہیں کیے، مقصود ان کا یہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، عائشہ تو نے اتنی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر تیری یہ بات سمندر کے اندر بھی شامل کر دی جائے، سمندر کے پانی میں داخل کر دی جائے، تو تیری یہ بات سمندر کے پانی کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ اتنی تو نے کڑوی اور سخت بات کی ہے، اپنی ایک مسلمان بہن کو آر دلائی ہے، اس کے متعلق اس طرح کی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، الٹے نام لینا، کسی کو حقارت کے ساتھ کسی کا تذکرہ کرنا، اس کے عیبوں کو پیٹھ کے پیچھے بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، کسی کی غیبت چگلی کر جانا، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک عام سا رواج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ ایمان والو، کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ٹھٹھا نہ کرے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ مذاق نہ کرے، اور نہ ہی کوئی مومنہ عورت کسی دوسری مومنہ عورت سے ٹھٹھا کرے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے مذاق نہیں کرے۔ ہو سکتا ہے جو ٹھٹھا کر رہا ہے دوسرے کو حقیر جان کے اس کو کوئی ایسی بات کر رہا ہے وہ اللہ کے اس سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اس کے اندر یہی خامی ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے۔ میں خاندان کا اعلیٰ، میں فلاں خاندان کا، فلاں خاندان کا، میرا خاندان اونچا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام پائی جانے والی باتیں۔ چار بندے جمع ہو جائیں، وہ اپنے اپنے ہر کوئی گن گاتا ہے، اپنی اپنی برادری کو بڑا اونچا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار کسی کا راجپوت ہونا، رائی ہونا، وٹو ہونا، بٹی ہونا، یہ اللہ کے ہاں اعلیٰ ہونے کا معیار نہیں ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اعلیٰ ہونے کا، معزز ہونے کا، محترم ہونے کا معیار تقویٰ ہے۔ جو اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازی ہے، عقیدہ توحید والا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، یہ بندہ معزز ہے، چاہے وہ کوئی کمی کیوں نہ ہو، وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر کوئی بیچارہ جوتے سلائی کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عقیدے کا ٹھیک ہے، 5 وقت کا نمازی، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں معزز یہ ہے۔ وہ چودھری، وہ خاندان کا وڈیرا، وہ کوئی بہت بڑا وزیر، بہت بڑا افسر، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرنے والے، عقیدے کی سمجھ نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اسے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ برادری کی بنیاد پر نہیں، خاندانوں کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنیاد پر نہیں، عہدے کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت اور وقار نہیں۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقویٰ کے اندر باقیوں سے زیادہ ہے، جو جس قدر متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہے، اسی قدر وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، معزز ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے دینداروں کو میں نے دیکھا، جب بیٹھیں گے اس طرح کی بات، شادی بیاہ کا کوئی معاملہ کرنا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، آ جا کر لڑکا ٹھیک ہے، لڑکی ٹھیک ہے، معاملہ سارا ٹھیک ہے، لیکن میں فلاں خاندان کا، وہ فلاں خاندان کا، بات بنتی نہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں، بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹھی، ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، کیونکہ معیار دین کو نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کو تنگ کرنا، اس کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، بعض اوقات بندے کا ارادہ نہ بھی ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، فرمایا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، جو بندہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس کو برا نہیں کہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے، کافر اس طرح کا ہے کہ اس کی خامیاں بیان کرنا ضروری ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، وہ علیحدہ بات، ورنہ خام خواہ ایسے ہی کسی کے عیبوں کو بیان کرنا، کوئی بندہ برا تھا، اس طرح تھا، اس کو گالیاں دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو انہوں نے کیا تھا اپنا انجام انہوں نے پا لیا، جو اچھا برا کیا تھا اپنے انجام کو انہوں نے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر غور کریں کہ ایک بندہ کافر ہونے کے باوجود، برا ہونے کے باوجود، ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب اس کو برا نہیں کہو۔ ایک کسی کا باپ کافر تھا، اس کے اندر کوئی خامی تھی، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کو گالی دیتے ہو، ٹھیک ہے باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان ہے، لیکن باپ تو تھا اس کا، اس کو گالی دو گے فطرتی طور پر اس کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا ایسا نہیں کرو، اس کے باپ کو گالی دے کر اس کے بیٹے کو مسلمان ہے اس کو تکلیف نہیں دو۔ اس حد تک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کافر کو گالی دے کر مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے اس کے باپ ہونے کی وجہ سے، اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، فرمایا اس کو گالی نہیں دو، اس کو برا نہیں کہو۔ بلکہ بعد وقت تو میں نے ایسے دیکھے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ عام کافروں کو تو برا کہنے کی دور کی بات، وہ پیارے نبی کے صحابہ، ٹھیک ہے صحابی کوئی غلطی انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر کوئی لغزش ہے، کوئی کمی رہ گئی، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ان کے کارنامے ایسے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، مشکل وقت میں پیارے نبی کا ساتھ دیا ہے، میں نے ان کے ان اعمال کو دیکھ کر ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیا دنیا میں۔ ایک بدری صحابی تھا، اس نے حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھا، فتح مکہ سے پہلے پیارے نبی کے راز کو اس نے فاش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک خط لکھ کر مکہ والوں کی طرف بھیجا تھا، واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ پیارے نبی نے اس کی تحقیق کی، آخر میں کیا فرمایا؟ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول میں مرتد نہیں ہوا، میرا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میرے وہاں پر کوئی خاندان کے لوگ نہیں تھے، تو میں نے ایک مکہ والوں پر احسان کرنا چاہا تھا کہ ان پر یہ احسان کر دوں، وہاں پر جو میرے کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی خاندان کے لوگ موجود ہیں، چونکہ میں مکہ کا رہنے والا نہیں، میرا قبیلہ مکہ کا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ اس احسان کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کی حفاظت ہو جائے گی وہاں پر، بس یہ مقصد تھا، میں مرتد کوئی نہیں ہوا، اسلام سے بیزار کوئی نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کا رسول اجازت دیں، یہ بندہ منافق ہو گیا، میں اس کی گردن اتار دوں، اتنا بڑا کام کیا اس نے۔
پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم. فرمایا یہ میرا بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا؟ اللہ احکم الحاکمین نے بدر والوں کو دیکھا، ان کے کارنامے سے خوش ہو کر، ان کی قربانی سے خوش ہو کر انہیں دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا، بدر والوں تم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے دنیا میں نے پیشگی معاف کر دیا. ان صحابہ کے کارنامے ایسے ہیں. ٹھیک ہے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپس میں کوئی اختلاف تھا، مسئلہ تھا، اس کو اجاگر کرنا، برا کہنا، گالیاں دینا. کئی اپنے آپ کو عالم کہنے والے بھی اپنے نمبر بنانے اور سستی شہرت کے لیے صحابہ پر بھونکتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لا تسبوا الاموات. کافر ہے بندہ، مشرک ہے، عقیدے کا برا ہے، اس کو برا کہنے سے اس کے مسلمان بیٹے کو، بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو برا نہیں کہو، کیونکہ جو اس نے کیا تھا اپنے انجام کو پا لیا، اس کو گالیاں نہیں دو. اللہ اکبر. اسی طرح محترم بھائیو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. زبان سے ہم دوسروں کو تنگ کرنے والی باتیں دیکھیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، رمضان کا مہینہ تھا. آپ نے صحابہ کی تلاوت کو سنا. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور اونچی اونچی آواز سے ہر بندہ تلاوت کر رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فرمایا کہ آرام سکون سے پڑھو، آہستہ پڑھو، اور تلاوت کے اندر بھی، قرآن پڑھنے میں بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. اس انداز میں قرآن کی تلاوت نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے دوسرا مسلمان بھائی تنگ پڑ رہا ہو. بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آرام سکون سے کریں. آپ کی تلاوت سے وہ سویا ہوا بندہ، اس کے آرام میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے. اس انداز سے تلاوت کریں. آپ دیکھیں قرآن و مجید کی تلاوت نیکی کا کام ہے، لیکن اس انداز سے تلاوت کرنا کہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہو، اس سے منع کر دیا. اب وہ بندہ کام کرے جو جائز بھی نہ ہو. یہ شادی ہوتی ہے کسی کی، پورے محلے کا، پورے گاؤں کا جینا دو بار کر دیتے ہیں. پٹاخے کی آواز، گانوں کی آواز، شور شرابہ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی تنگ پڑ رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح زبان کے ساتھ تکلیف دینا غلط ہے، اپنے عمل کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف دینا اور اس کو تنگ کرنا غلط ہے. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے کو تکلیف دینے کا ارادہ نہ بھی ہو، لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ایسا کرنا بھی غلط ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک بندہ آیا، وہ دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا. پیارے نبی نے فرمایا اجلس قد آذیت. وہ گردنیں پھلانگنے والے بیٹھ جا، جہاں جگہ ملتی ہے پیچھے بیٹھ جا، تو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. اب اس کا مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا آگے جگہ پڑی تھی، آگے آنا، پہلی صف کے اندر آنا، قریب آنا، اس کا مقصد تھا. لیکن کیونکہ اس عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی تھی، دوسرے کو پریشانی ہو رہی ہے، پیارے نبی نے اتنی تکلیف بھی مسلمان بھائی کی، دوسرے مسلمان کے لیے اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ گردنیں ادھر ادھر کرے، گردنیں پھلانگے، اس کے اوپر پاؤں اوپر کر کے آگے آئے. اس کی بھی اجازت نہیں دی. 3 بندے کسی جگہ پر موجود ہیں، 2 بندے آپس میں خسر پھسر کریں، کان میں باتیں کرنے لگ جائیں. فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسان دون الاخر. کسی جگہ پر 3 بندے ہیں، 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کے خسر پھسر نہیں کریں، سرگوشی نہیں کریں. من اجل ان ذلک یحزنہ، اس وجہ سے کہ ایسا کرنے سے تیسرا بھائی اس کا پریشان ہو جائے گا، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں، پتہ نہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یا مجھے اپنی بات میں شامل کرنا گوارا نہیں سمجھا، مجھے کمتر سمجھا. اس کے ذہن میں ایسی کوئی بھی بات آ سکتی ہے. فرمایا 3 بندے ہیں، 2 آپس میں سرگوشی تیسرے کو چھوڑ کے نہیں کریں. ایسا کرنے سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی. اتنی تکلیف بھی، اتنی چھوٹی سی بات کو بھی شریعت اسلامیہ نے برداشت نہیں کیا. لہسن پیاز کھانا حلال ہے، جائز ہے. فرمایا جو بندہ لہسن پیاز کھا لے میری مسجد کے اندر نہ آئے.
اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اتنی تکلیف ایک حلال جائز چیز جس کا استعمال کرنا حلال ہے، جائز ہے، پیاز کھا سکتے ہیں، کچا لہسن کھا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آنا ہے، فرمایا جو بندہ لہسن پیاز کھائے میری مسجد میں نہ آئے۔ سگریٹ پی کر دھواں نکال کر اس کے منہ پر پھینک دے، ساتھ سواری بیٹھی ہوئی ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کو کیا مسئلہ بن رہا ہے، اس کو بدبو آ رہی ہے، حالانکہ سگریٹ پینے والا اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ عام بندہ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، چاہے جائے کہ وہ دھواں نکال کر اگلے بندے کو پریشان کرے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے بندہ کسی ایسی بس میں بیٹھ جائے، واپس باہر نکلتا ہے اس کے اپنے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، سگریٹ پینے والوں کی وجہ سے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سا رواج بن گیا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی سیاسی پارٹی ہے، کوئی دینی پارٹی ہے، روڈ بند کر کے، ٹائر جلا کر، سارا کچھ بند کر کے، دوسروں کی گاڑیاں، عمارتیں جلا دی، سب کچھ، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، میں دوسرے مسلمان بھائی کا راستہ روک رہا ہوں، اس کو تکلیف دے رہا ہوں۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے کے بڑے حقوق ہیں، راستے کا خیال رکھنا، فرمایا میرے صحابہ راستوں پر مت بیٹھا کرو، تمہارے راستے پر بیٹھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے، وہاں پر ماؤں بہنوں نے گزرنا ہے، کسی کو پر مسئلہ بن سکتا ہے، راستہ تنگ پڑ سکتا ہے، راستوں پر مت بیٹھو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مجبوری ہوتی ہے، بیٹھک نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسی کوئی ڈیرا نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کے بات چیت کر لیں، مجبوری ہے۔ تو میں اگر مجبوری ہے اور اس کا حل کوئی نہیں ہے، کوئی بیٹھک کسی کے پاس نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، گھر میں کوئی سپریٹ جگہ نہیں ہے، پھر راستے کا حق دو، فآتوا الطریق حقہ، فرمایا راستے کو پھر اس کا حق دو۔ کہا راستے کا حق کیا ہے؟ کہا غض البصر وکف الاذی ورد السلام واماطۃ الاذی۔ کہا راستے کا حق دو، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق ہے اپنی نظر کو نیچا کر، راستے میں بیٹھا سب کا حق ہے راستے میں سے گزرنا، تو راستے پہ کھڑا ہے اب تو اپنی نظر کی حفاظت کر، نظر کو نیچا کر کے رکھ۔ وکف الاذی، راستے پہ کھڑے ہو کے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر آواز نہ کر، کسی کو دیکھنا، کسی کا گزرنا تنگ ہو جائے تیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو گاڑی کھڑا کر کے چلا گیا، سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو تجھے پرواہ کوئی نہیں، تو چار بندے وہاں لے کر کھڑا ہو گیا، تیری وجہ سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تجھے۔ فرمایا نہیں، اگر راستے پہ کھڑا ہونا پڑ جائے، راستے پہ بیٹھنا پڑ جائے، پھر راستے کو حق دو راستے کا۔ کیا راستے کا حق کیا ہے؟ کیا تکلیف نہیں دو کسی کو، نظر کو نیچا کرو، رد السلام، جو گزر رہا ہے اس کے سلام کا جواب دو، اور اماطۃ الاذی، بلکہ اگر راستے میں فرمایا کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتے ہو، کوئی کانٹا دیکھتے ہو، کوئی پتھر دیکھتے ہو، کوئی اینٹ دیکھتے ہو، اس کو راستے سے سائڈ پہ کر دو، یہ راستے کا حق ہے۔ قربان جائیں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھنے آپ، اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اللہ اکبر، یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے۔ دوسرے کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، دوسرے کو پریشان کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ اللہ رب العزت کے کسی ولی، کسی دوست، ایمان والے سب اللہ کے دوست ہیں اگر ایمان پر ہوں، جو عقیدہ توحید والا ہے، نمازی ہے۔ بعض لوگوں نے ولیوں کی تعریف کیا کہ ولی شاید کوئی خاص اوصاف کا مالک، ننگا تڑنگا، جس کو اپنے آپ کا پتہ نہ ہو، عقل شعور کا پتہ نہ ہو، جس کو پاکی پلیدی کا پتہ نہ ہو، جو بازاروں میں پھرتا ہو، یہ کوئی ولی ہے، کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا خود تعارف فرمایا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پاکی پلیدی کا اس کو پتہ ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا قریب ہے، دین کو جاننے والا ہے، اسلام کو جاننے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ میرے دوست کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرا بھی دشمن ہے جو میرے ولی کا دشمن ہے، جو میرے کسی دوست کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کسی ایمان والے کو پریشان کرنا کسی بھی طریقے سے، اس کے ساتھ کو دھوکہ دے کر، اس کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے کر، اپنی زبان کے ساتھ اس کو حقیر جان کے، اس کے اوپر بہتان لگا کر، اس کو گالی دے کر، اس کو کسی بھی طریقے سے، اپنے عمل سے کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کرنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ایسا بندے کرنے والے کے متعلق فرمایا آذنتہ بالحرب، یہ میرے دوستوں کو پریشان کرنے والے کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کریں، صدقات خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو صدقہ خیرات کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ جس کو وہ دے رہا ہے اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے، فرمایا اس طرح کرنے کے ساتھ اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کر لینا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ ریاکار ہے، منافق ہے، اور ریاکار منافق بندہ اپنے صدقات کو ضائع کر لیتا ہے، فرمایا جو بندہ ایمان والا ہے اور ریاکاری اور دوسرے کو پریشان کرتا ہے، یہ بندہ بھی اپنے صدقات کو ضائع کر لیتا ہے۔ تو دوسرے کو تکلیف دینے سے نیکی بندے کی ضائع ہو جاتی ہے۔ صدقہ کیا لیکن دوسرے کو تکلیف دے دی کسی بھی طریقے سے، اس کی نیکی ضائع ہوگی، اس کی نیکی کا اس کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ملتا۔ بلکہ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرمایا جتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا ہے یہ اپنے اذکار کے اندر مصروف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، آخری تینوں صورتیں پڑھتا ہے، نماز کے بعد والے دیگر اذکار پڑھتا ہے۔ یہ بھی ویسے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری عادت نہیں ہے، نماز ختم ہوتے ہی لوگ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم نماز کے بعد والے اذکار ان کو اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کے بندہ مکمل کر کے جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ اس بات کا خدشہ بھی، اس کا بھی اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کام نہ کر پاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ معمولی سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ یا 34 دفعہ، یہ تو معمولی سی بات ہے، تو یہ بھی نہ کر پائے بندہ؟ فرمایا کہ ہاں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، شیطان آتا ہے، اس کو باتیں یاد کرواتا ہے، تیرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو نے نماز کے بعد یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور نماز ختم ہوتے ہی وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کام میں مصروف ہو گیا، کسی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو گیا، اور وہ اس کی چیزیں رہ گئیں، اس کے اذکار رہ گئے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھیں، کم از کم اذکار تو فرض نمازوں کے بعد کے ہیں اپنی جگہ پر مکمل کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا بیان کیا؟ ایک تو بندے کے اذکار مکمل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ جب تک بندہ نماز والی جگہ پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یہ بیٹھا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، قربان جائیں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن جہاں پر بیان کرنے سے مقصود کیا ہے کہ تکلیف دینے سے بندہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس حدیث کے اندر یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو تکلیف دے دے، کسی کو تنگ کر دے، اس کی وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی پریشان ہو جائے، ما لم یؤذی فی، اگر کسی کو تکلیف دے دے گا، ہاں بے وضو ہو جائے، نماز کی اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے، بے وضو ہو جائے، اور اسی طرح اگر کسی کو تکلیف دے تو پھر فرشتوں کی دعا سے وہ بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو تھوڑا سا تنگ کر دیا، کوئی تکلیف دے دی، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے تھے، فرشتے اس قدر نفرت کرتے ہیں وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیرے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی اندازہ کریں۔ اس کے برس آپ دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے راستے کے اندر کوئی تکلیف دے، کوئی کانٹا، کوئی چھڑی، یہ کوئی ٹہنی وہ دیکھی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے یہ سوچ کر کہ یار یہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا، اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی، تو اس ذہن کے ساتھ اس نے وہ چھڑی اٹھا کر، وہ کانٹا اٹھا کر، وہ ٹہنی اٹھا کر سائڈ پہ کر دی کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیا۔
وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، اگر ہم بھی اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، ہاں اگر کوئی مجھ سے تنگ کرتا ہے تو اس کا جواب دہ وہ ہوگا میری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں اپنے رویے کے ساتھ، نہ اپنی زبان کے ساتھ، نہ اپنے عمل کے ساتھ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو اپنی زبان کے ساتھ برا نہیں کہوں گا، کسی کی تحقیر نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، بہتان نہیں لگاؤں گا کسی بھی طریقے سے، اور اپنے معاملات کے ساتھ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ کر کے اسے پریشان نہیں کروں گا، دو نمبری نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا، تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہر بندہ یہ طے کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی، ملکہ ہاؤس میں بچیوں کا ایک ادارہ زیر تعمیر ہے، جامعہ عائشہ للبنات، تو اس کے لیے اینٹیں، سیمنٹ وغیرہ، بجری، سریہ کی ضرورت ہے، تو احباب سے گزارش ہے کہ اس میں اپنا حصہ شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا